اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear student and dear listener. I hope that you are fine. First of all, welcome to my channel Education Group. In this video we discuss about second kind of tense, past tense and past tense, past continuous tense. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، جسے ہم اردو میں فعال ماضی جاری کہتے ہیں. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام ایجوکیشنل ویڈیوز باوقت ملتی رہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ نے میرے یہ لیکچر، میری یہ ویڈیو PDF میں چاہیے تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. وہاں پر جا کر آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بعد میں بھی ریویژن کر سکیں. لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے لیسن. سب سے پہلے تو ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ ہے کیا فعل ماضی جاری. کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل جو ماضی میں کسی کام کے جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے. ایسا کام، ایسا فعل یا کام جو ماضی میں کسی کام کے جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فعل ماضی جاری. نیکسٹ، آئیے اب ہم سیکھ لیتے ہیں کچھ اس کی اردو میں پہچان، کہ کیسے ہمیں شناخت ہوگی کہ یہ ٹینس میں کون کون سے ایسے الفاظ آئے کہ ہمیں کیسے پہچان ہوگی. کسی بھی اردو کے فقرے کے آخر میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ وغیرہ آ جائے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک فعل ماضی جاری کا سینٹینس ہے. مثلا احمد اور علی کام کر رہے تھے. رہے تھے لاسٹ میں آ گیا تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک فعل ماضی جاری کا سینٹینس ہے. کلیئر؟ نیکسٹ، اب یہاں پر ہم سیکھیں گے مختلف فاعل سے متعلق امدادی فعل ان کے سامنے درجہ ذیل ہے. یعنی کہ سبجیکٹ کے بعد کون سا ایسا ہیلپنگ ورب یوز ہوگا اس ٹینس میں. یہاں پر میں نے 2 ٹیبلز کریٹ کیے ہیں. پہلے ٹیبلز میں ہم سبجیکٹ دیکھیں گے اور دوسرے ٹیبل میں ہم دیکھیں گے ہیلپنگ ورب. سبجیکٹ میں اگر آئی، ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم بھی کہتے ہیں یہ آ جائے تو ہیلپنگ ورب کے میں واز یوز ہوگا. کلیئر؟ نیکسٹ، اگر سبجیکٹ میں وی، یو، دے یا پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم بھی کہتے ہیں یہ آ جائے تو ہیلپنگ ورب میں ور کا یوز ہوگا. نیکسٹ، اب ہم یہاں سیکھیں گے ہاؤ وی میک آ سینٹینسز، کہ کیسے ہم ایک جملہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی سیکوینس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. آئیے سیکھ لیتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم سیکھیں گے سمپل سینٹینسز، یعنی کہ سادہ جملے بنانا سیکھیں گے. یہاں پر میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. پہلے ٹیبلز میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے، دوسرے ٹیبلز میں آپ کو ہیلپنگ ورب نظر آئیں گے اور لاسٹ ٹیبل میں آپ کو فرسٹ فارم آف ورب پلس ING کا یوز نظر آئے گا. چلیے شروع کرتے ہیں سمپل سینٹینسز.
اگر سبجیکٹ میں آئی، ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں یہ آ جائے تو ہیلپنگ ورب واز استعمال ہوگا، اور اس کے ساتھ فرسٹ فارم آف ورب جیسے WOR کے ورک فرسٹ فارم ہے اینڈ ING کا بھی استعمال کرنا ہے۔ نیکسٹ، اگر سبجیکٹ میں وی، یو، دے یا پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں یہ آ جائے تو ہیلپنگ ورب میں ور کا استعمال ہوگا، اور فرسٹ فارم آف ورب جیسے میں نے یہاں پر فرسٹ فارم آف ورب لوڈ یوز کی ہے LOAD، اینڈ اس کے ساتھ ہم نے ING کا استعمال کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا لوڈنگ۔ کلیئر؟ نیکسٹ پہ ہم سیکھیں گے انٹیروگیٹو سینٹینسز جنہیں ہم سوالیہ جملے بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی میں نے 3 ٹیبلز کریٹ کیے ہیں۔ فرسٹ میں آپ کو نظر آئیں گے ہیلپنگ ورب، سیکنڈ میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئے گا، اور لاسٹ میں آپ کو فرسٹ فارم آف ورب پلس ING کا یوز نظر آئے گا۔ اگر ہیلپنگ ورب میں واز ہو تو سبجیکٹ ہوں گے آئی، ہی، شی، اٹ، اور سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم بھی کہتے ہیں یہ ہوں تو فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوگا، جسے WOR کے میں نے فرسٹ فارم آف ورب یوز کی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ING کا اضافہ کرنا ہے کیونکہ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم نے لاسٹ میں کویسچن مارک کا بھی یوز کرنا ہے۔ اگر ہیلپنگ ورب میں ور ہو تو سبجیکٹ میں ہمارے پاس وہی وی، یو، دے یا پلورل ناؤن ہوں گے، یعنی کہ جمع اسم ہو تو وہی فرسٹ فارم آف ورب پلس ING کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر میں نے WOR کے ورک فرسٹ فارم آف ورب یوز کی ہے اینڈ ING کا اضافہ کرنا ہے اور کویسچن مارک کا استعمال کرنا ہے کیونکہ انٹیروگیٹو سینٹینسز ہے۔ نیکسٹ، اگر نیگیٹو سینٹینسز ہوں یعنی کہ منفی جملے تو پھر کیا سیکوینس ہوگی؟ یہاں پر میں نے 4 ٹیبلز کریٹ کیے ہیں، جیسے پہلے ٹیبلز میں سبجیکٹ، دوسرے ٹیبلز میں ہیلپنگ ورب، تیسرے میں ناٹ، اینڈ لاسٹ میں فرسٹ فارم آف ورب پلس ING کا استعمال کرنا ہے۔ اگر سبجیکٹ میں وہی چیزیں جیسے ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، آئی آ جائے، ہی آ جائے، شی آ جائے، اٹ یا واحد اسم آ جائے تو اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کون سا ہیلپنگ ورب یوز ہوگا، واز، اور ناٹ کا استعمال کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ نیگیٹو سینٹینسز ہیں، اور وہی فرسٹ فارم آف ورب یعنی کہ WOR کے ورک فرسٹ فارم آف ورب یوز کرنا ہے اور لاسٹ میں ING کا استعمال کرنا ہے۔ نیکسٹ، اگر سبجیکٹ میں وی، یو، دے یا پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں یہ آ جائے تو ہیلپنگ ورب میں وہی ور کا استعمال کرنا ہے اینڈ ناٹ، اور وہی فرسٹ فارم آف ورب جیسے WOR کے ورک اینڈ ING کا استعمال کرنا ہے اور لاسٹ میں فل سٹاپ۔ کلیئر؟ نیکسٹ، یہاں پر ہم سیکھیں گے انٹیروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز۔ اگر سوالیہ اور منفی جملہ کوئی آ جائے تو اس کی سیکوینس کیا ہوگی؟ یہ لاسٹ ہماری ٹائپ ہے سینٹینسز کی۔ یہاں پر بھی میں نے 4 ٹیبلز کریٹ کیے ہیں۔ فرسٹ میں آپ دیکھیں گے ہیلپنگ ورب، سیکنڈ میں آپ دیکھیں گے سبجیکٹ اینڈ ناٹ دیکھیں گے، اور لاسٹ میں آپ دیکھیں گے فرسٹ فارم
of verb plus ing. اگر ہیلپنگ ورب میں واز آ جائے تو سبجیکٹ میں کیا کیا آئے گا آپ کو پتہ ہے؟ آئی، ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں، اور ناٹ میں ناٹ آئے گا، اینڈ فرسٹ فارم آف ورب WORK ورک اینڈ ING، اور لاسٹ میں کویشچن مارک کا استعمال کرنا ہے۔ نیکسٹ، اگر ہیلپنگ ورب میں ور آ جائے تو وہی چیزیں سبجیکٹ میں آئیں گی کہ ور کے ساتھ کون کون سے سبجیکٹ یوز ہوتا ہے؟ وی، یو، دے، پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں، اور ناٹ کا استعمال کرنا ہے، اور لاسٹ میں وہی فرسٹ فارم آف ورب پلس ING کا استعمال کرنا ہے، ورک اینڈ ING، اور لاسٹ میں کویشچن مارک کا بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ انٹیروگیٹو سینٹینسز بھی اس میں شامل ہے۔ نیکسٹ، یہاں تک تو ہم نے 4 ٹائپس دیکھی جو کہ ہم ہر ٹینس میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس ٹینس میں ایک چیز کامن تھی، یعنی کہ فرسٹ فارم آف ورب، یہ کامن تھی، اور اس کو یاد کرنے کا ایک نسخہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ آپ نے جو پہلے ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہیلپنگ ورب اور سبجیکٹ، یعنی کہ کون سے سبجیکٹ کے ساتھ کون سے ہیلپنگ ورب یوز ہوں گے، وہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہی، آئی، ہی، شی، اٹ اور واحد اسم کے ساتھ ہم نے واز کا استعمال کرنا ہے، اور وی، یو، دے اور پلورل ناؤن کے ساتھ ہم نے ور کا استعمال کرنا ہے۔ یہ باتیں آپ کو اگر کلیئر ہو گئی تو آپ کو یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، پازیٹیو سینٹینسز، نیگیٹو سینٹینسز، انٹیروگیٹو سینٹینسز اینڈ انٹیروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز، یہ آپ کو کلیئر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ، اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ مندرجہ ذیل جگہوں پر یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ کون کون سی جگہوں پر یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے؟ جیسے ایسا کام جو ماضی میں جاری رہا ہو، ایسا کام جو ماضی میں جاری رہا ہو، جیسے اٹ واز ریننگ آؤٹ سائڈ، اٹ واز ریننگ آؤٹ سائڈ۔ نیکسٹ، جب ایک کام ہو رہا تھا تو دوسرا وقوع پذیر ہوا۔ دوسرے نئے کام کے لیے ہم سمپل پاسٹ ٹینس لگے گا، کلیئر؟ یعنی کہ دوسرے جو نیا کام آئے گا تو اس میں ہم نے سمپل پاسٹ ٹینس کا یوز کرنا ہے، جیسے آئی واز ہیونگ اے باتھ، یعنی کہ میں نہا رہا تھا، وین دا ٹیلی فون رینگ، جب موبائل کی یا ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، کلیئر؟ سو ٹوڈے وی کمپلیٹ سیکنڈ کائنڈ آف ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ وی میٹ انشاءاللہ ان نیکسٹ ویڈیو۔ ٹیک کیئر سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔